ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بزرگان دین کے اپنی نیکیوں کو چھپانے کے واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیسری صدی ہجری کے ایک بزرگ حضرت اسماعیل بن نجید نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے دور کے بہت بڑے امام، محدث، زاہد اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ حضرت ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پیر صاحب حضرت ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ علیہ کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت اسماعیل نجید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی 2000 درہم یعنی چاندی کے سکے حاضر خدمت کر دیے۔ شیخ ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کامل کی سخاوت سے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی خوب تعریف کی۔ حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا نیک عمل ظاہر ہو گیا ہے اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ آپ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان لوگوں کے سامنے عرض کیا، علی جا میرا مال مجھے واپس لوٹا دیجئے، میں ابھی راہ خدا میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ پیر صاحب نے سارے درہم واپس لوٹا دیے۔ لوگوں نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو وہ حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ کیسا شخص ہے، راہ خدا میں رقم دے کر واپس لے لی ہے۔ حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور رقم لے کر گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی اور حضرت عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں تشریف لے گئے تو اب مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہی 2000 درہم پیش کر کے عرض کیا، علی جا یہ 2000 درہم ہیں، آپ نے جس دینی ضرورت میں خرچ کرنے ہیں چھپا کر خرچ کر دیجئے، میرا نام کسی پر ظاہر مت ہونے دیجئے گا۔ حضرت عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کامل کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے اسماعیل تیری ہمت کو سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والوں کی ایک پاکیزہ عادت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین نیک اعمال میں اخلاص کا کس قدر لحاظ رکھا کرتے تھے۔ یہ پاکیزہ لوگ اپنی نیکیاں چھپانے کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے۔ ہماری نیکی ظاہر ہو جائے، لوگ تعریفیں کرنے لگیں، واہ واہ ہونے لگے، بڑے مجمع میں اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنی رقم رائے خدا میں صدقہ کی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے، اخبار میں اشتہار لگ جائیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم پھولے نہیں سماتے۔ مگر قربان جائیے ان نیک اور پاکیزہ لوگوں کی سوچ پر، ان کی ہمت پر، ان کے اخلاص پر۔ یہ لوگ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکیاں کیا کرتے تھے۔ اول تو نیکی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے، پھر اگر اپنی کوشش کے بغیر کسی وجہ سے نیکی ظاہر ہو جاتی تو انہیں صدمہ ہوتا، دکھ ہوتا تھا کہ ہماری نیکی ظاہر کیوں ہو گئی۔ ہم تو اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی تعریفیں، واہ واہ، ہماری نیک نامی کہیں ہماری نیکی کا بدلہ نہ بن جائے، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ پاک اپنے ان نیک لوگوں کا صدقہ ہم گناہ گاروں کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکیاں چھپانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کے کامل ولی قرآن کریم میں جن کے علم اور حکمت کا بیان ہے، یعنی حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم پارہ 21 میں ان کے نام کی ایک پوری سورت ہے، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
بیٹا ریاکاری یہ ہے کہ تم نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں طلب کرو، حالانکہ نیک لوگ آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا نیکیوں کو چھپانا۔ بیٹے نے پھر عرض کیا کہ نیکیوں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ بیٹے کے اس سوال کے جواب میں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا وہ نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے ان میں اخلاص کے ساتھ داخل ہوا کرو۔ وضاحت، جیسے فرض نماز ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، مگر یہ نیکی ہم چھپ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حج، عمرہ ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ نیکیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے حج کرنے جائیں گے تو لوگوں کو تو پتہ چل ہی جائے گا، لہٰذا ایسی تمام نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے یا جو نیکیاں چھپ کر نہیں کی جا سکتی، ایسی نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جائیں، ان میں واہ واہ کی تعریف کی خواہش دل میں نہ رکھی جائے۔ اس طرح کی نیکیوں میں اسی کو نیکیاں چھپانا کہا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نیکیاں جو چھپ کر کی جا سکتی ہیں، جیسے تہجد ہے، نفل نمازیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ایسی نیکیوں میں کوشش کرو کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو ان کی اطلاع نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی ایسی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو اسے اپنی نیکیوں میں شمار ہی نہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ کا شان نزول۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ کہف کی آخری آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اور اس میں میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا ہی کی ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ، میری نیکیوں کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور میری عزت بڑھ رہی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی بچے۔ قیامت پر ایمان رکھنے کے 2 تقاضے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جس کا ایمان ہے کہ اللہ پاک مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، قیامت قائم ہوگی، تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب اگلے پچھلے اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے۔ جو جنت کو مانتا ہے، جو جہنم کے عذابات پر یقین رکھتا ہے، جو دل سے اقرار کرتا ہے کہ روز قیامت اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور گناہگار جن پر اللہ پاک کا غضب ہوگا وہ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو شخص اس سچے عقیدے پر پختہ ایمان رکھتا ہے، جو روز قیامت شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، جو جنت کا امیدوار اور جہنم سے آزادی کا طلبگار ہے، اس کا یہ ایمان اس کی جنت میں جانے کی امید یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بندہ 2 کام کرے۔ نمبر 1، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا بہت مہربان ہے، مگر اللہ پاک کی رحمت پر امید کا بہانہ بنا کر گناہوں پر دلیر ہو جانا، نیکیوں سے دل چرانا رحمت الہی پر امید نہیں، بلکہ یہ ایمان کے تقاضے کی خلاف ورزی ہے۔ انسان اپنی اصل میں نہ فرشتہ ہے نہ شیطان۔ انسان کے اعمال فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا سزاوار ہے۔ دوسرا کام جو آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیکیاں تو کرے ہی کرے، عبادت تو کرے ہی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ کے سائے میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ ریاکاری سے ہر دم بچتا رہے اور نیک کام صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا کرے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے ایک تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آخرت میں نجات کے لیے جس طرح نیکیاں کرنا ضروری، اسی طرح اپنی نیکیوں کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچانا بھی ضروری ہے۔
دوسری یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ اس آیت میں ریاکاری کے لیے لفظ شرک استعمال کیا گیا۔ اس میں ریاکاری کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری ہے تو گناہ، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو شرک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مصلی پر تشریف فرما تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کی، علی جا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک حدیث پاک نے جو میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک روز میں نے امت کے غمخوار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور پر پریشانی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پریشانی کے آثار کیا ہیں؟ اللہ اکبر! امت سے محبت فرمانے والے آقا، فکر امت میں غمگین رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، شرک اور خفیہ خواہش۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر فرمایا، اے شداد، میری امت سورج، چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ریاکاری شرک ہے؟ فرمایا، ہاں، ریاکاری شرک ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری۔ پھر فرمایا، روز قیامت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو کہا جائے گا، انہی کے پاس جاؤ جنہیں دنیا میں اپنے اعمال دکھاتے تھے۔ ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم بیٹھے دجال کے فتنے سے متعلق باتیں کر رہے تھے، اتنے میں خوش اخلاق نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق باتیں کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس پر آقائے دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی یعنی ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ دجال کون ہے؟ اس کے فتنے کی وضاحت۔ اے عاشقان رسول، دجال بڑا کافر ہے، قیامت کے قریب نکلے گا، اعور یعنی کانا، ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت شدید ہوگا، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، مردے زندہ کرے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام یہ جنت اور دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو نظر آنے میں باغ معلوم ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو آگ دکھائی دے گی وہ حقیقت میں باغ ہوگا۔ یہ 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا پوری دنیا گھومے گا، جہاں جائے گا باغ اور آگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو اسے خدا مانے گا اسے باغ میں داخل کرے گا، اور جس کا انکار کرے گا اسے آگ میں ڈالے گا۔ یہ سب جادو کا کرشمہ ہوگا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، یعنی اتریں گے، اور اس کافر دجال کو قتل کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ جب یہ جادو سے مردے زندہ کر رہا ہوگا، زمین سے سبزہ اگا رہا ہوگا، اس وقت اپنا ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ اب ذرا غور فرمائیے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق دجال سے زیادہ ریاکاری کا خوف ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے ریاکاری کس قدر خطرناک مرض ہے۔ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر،
قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، اگر کوئی نماز تو پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ایسا شخص ریاکار کہلائے گا۔ نیکی کا اظہار بھی ریاکاری میں شامل ہے۔ ریاکاری کی دو بنیادی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ دکھاوے ہی کے لیے نیک کام کرے، مثلا نماز پڑھتا ہے تاکہ اسے نمازی کہا جائے، روزہ رکھتا ہے تاکہ روزہ دار کہلائے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ سخی کہلائے، یعنی بندہ نیکی کرنے سے پہلے یا نیکی کرنے کے دوران ہی ریاکاری کا شکار ہو، یہ ریاکاری کی پہلی صورت ہے۔ نمبر دو، اسی طرح ریاکاری کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے، وہ یہ کہ بندہ نیکی کا کام دکھاوے کے لیے نہ کرے بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکی کرے، لیکن نیکی کر لینے کے بعد زندگی میں کسی وقت کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے، مثلا اپنی واہ واہ کے لیے، عزت و مرتبے کے لیے اپنے اس اخلاص والے عمل کا اظہار کر دے تو یوں اپنی اخلاص والی نیکیوں کا اظہار کر دینا بھی ریاکاری ہی میں شامل ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایات سے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح عمل کو ظاہر کر دینے سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ نیکی کا اظہار عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نیکی کی حفاظت کرنا نیکی کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ بے شک آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے تنہائی میں کی گئی ایک نیکی اور ساتھ میں 70 گنا اضافہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے، چنانچہ 70 گنا اضافہ جو اس کے اعمال نامے میں لکھا گیا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ دوسری مرتبہ اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے۔ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کا ذکر کیا جائے، نیک کام پر اس کی تعریف کی جائے، پس اس کا یہ عمل مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ریاکاری کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، بے شک ریاکاری شرک ہے۔ دو انتہائی خطرناک دشمن۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، خواہ مخواہ اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو جانے والا کتنا نقصان میں ہے۔ نیکی کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ایک نیکی کرنے کے لیے انسان ایک ہی وقت میں دو دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، نمبر 1 نفس امارہ اور نمبر 2 شیطان۔ یہ دونوں انتہائی خطرناک دشمن ہیں، یہ ہر وقت نیکیوں سے روکتے رہتے ہیں۔ انسان ان دونوں کی مخالفت کر کے نیکی کرتا ہے، پھر نیکی کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ مثلا تہجد پڑھنے کے لیے میٹھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، سردیوں میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، کام کاج چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو بچے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر والد ان کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے دن بھر بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر یہ نیکیاں اخلاص کے ساتھ کی جائیں تو ان کی جزا کیا ہے؟ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، اللہ پاک کا دیدار، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں۔ نیکی اتنی قیمتی ہوتی ہے، اب اگر بندہ تھوڑی دیر کی عارضی لذت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، محض واہ واہ کے لیے اتنی قیمتی نیکی ضائع کر دے تو سوچئے وہ کتنے نقصان میں ہے، مگر افسوس لوگ خیال نہیں کرتے۔ یقین مانیے حالات بہت نازک ہیں، آج کل نیکی کرنے کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، مگر نیکیوں کے اظہار کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے۔ نفس امارہ بہت سرکش ہے، تعریف کا بہت دل دادا ہے، شیطان انتہائی چالاک ہے، اول تو نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا، اگر قسمت سے کوئی نیکی کا کام کر ہی لے تو گویا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب تک نیکی کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار نہ ہو جائیں تب تک پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہم ایسے نادان ہیں
کہ نفس و شیطان کی باتوں میں آ کر محنت سے کی ہوئی نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک جملے سے 2 حج ضائع کر دیے۔ بعض دفعہ لوگ ایک جملہ بول کر سال ہاں سال کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے۔ میزبان نے خادم سے کہا، ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میں دوسری مرتبہ سفر حج میں لایا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مسکین، تو نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ریاکار کی ایک عبرتناک مثال۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، کیسی نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے محنت کی، مشقت اٹھائی، نیک اعمال کیے، مگر افسوس شیطان کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے نیک اعمال ضائع کر بیٹھا۔ نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہونے والے کا محض عمل بیکار کر دیا جاتا ہے، تب بھی صرف اتنا ہو تاکہ گویا اس نے نیکی کی ہی نہیں ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ریاکار تو وہ خطاوار ہے جو کرتا نیکی ہے مگر نیکیوں کے اظہار کے سبب گناہگار لکھ دیا جاتا ہے۔ دکھاوے کے لیے نیکی کرنا یا نیکی کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو جانا کس قدر خطرناک ہے، یہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک عبرتناک مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 266 میں ارشاد ہوتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ایک مثال ہے، ہم میں سے ہر ایک اس مثال کو سامنے رکھ کر ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کے متعلق تصور باندھے۔ مثلا ہم تصور کریں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب بازوؤں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، اب زیادہ محنت والا کام نہیں کیا جاتا، اس حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ کما نہیں سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ان بچوں کی پرورش کا واحد سہارا ہم ہی ہیں۔ ہماری ایک دکان ہے، اسی سے آمدن ہوتی ہے، سارے اخراجات اسی سے چلتے ہیں، کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سیل مین آتا ہے اور مال دے جاتا ہے، ہم آرام سے بیٹھے مال فروخت کر دیتے ہیں، نظام زندگی چل رہا ہے۔ اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے، سارا سامان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جینے کا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں کیسا صدمہ پہنچے گا، کیسی سخت تکلیف ہوگی، رہ رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آئے گا، رہ رہ کر تکلیف ہوگی، سینے میں غم کا سمندر امڑ آئے گا، آنسو نکلیں گے، غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی تصور کو ذرا آخرت کی طرف موڑ دیجئے۔ ہم نے دنیا میں کئی سال گزارے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، اشراق و چاشت اور اوابین کے بھی پابند رہے، تہجد بھی کبھی نہ چھوڑی، نفل حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے۔ اپنے طور پر ہم بہت نیک تھے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لی گئی، کوہرام مچ گیا۔ کتنا نیک آدمی تھا، دنیا سے چل بسا، ہر آنکھ نم ہے، آہیں بلند ہو رہی ہیں، آخر ہمیں کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار کر تنہا چھوڑ کر لوگ غمگین دل کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوئے، ہماری نیکیوں پر واہ واہ کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اب ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں۔ اب اس تنہائی میں، وحشت کے عالم میں، قبر کے اندھیرے میں پتہ چلا کہ ہماری وہ ساری نیکیاں تو ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ وہ لمبی لمبی نمازیں، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت،
وہ گرمیوں کے روزے، دن بھر کی بھوک پیاس، لاکھوں خرچ کر کے جو حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، اپنے خون پسینے کی کمائی جو غریبوں میں بانٹ دی تھی، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا، دینی مدرسے پر خرچ کیا تھا، زندگی بھر محنت کر کے مشقت اٹھا کر ایک ایک کر کے نیکیاں جمع کی تھی، امیدیں تھی، بھروسہ تھا کہ یہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، عذاب قبر سے بچائیں گی، سخت اندھیری رات کو روشن فرمائیں گی، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو کر ساری محنت تو برباد کر ڈالی، اب اعمال نامے میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ریاکاریاں ہی ریاکاریاں ہیں۔ 100 کروڑ اللہ پاک بچائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر ایسا ہو گیا تو قبر کی اس تنہائی میں، اس وحشت میں ہم پر کیا گزرے گی؟ کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹے گا، کیسی حسرت ہوگی۔ اس وقت لوگ زمین کے اوپر ہماری تعریف کر بھی رہے ہوئے تو کیا فائدہ؟ ہم تو قبر کی تنہائی میں غم اور شرمندگی کا شکار ہو رہے ہوں گے، حسرت ہو رہی ہوگی، مگر افسوس اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، سب سے بڑھ کر نقصان میں کون؟ اے عاشقان رسول، سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے، نیکیوں کا اظہار کرنا اور اس ذریعے ریاکاری کا شکار ہونا کس قدر نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو دنیا میں محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اس نے بظاہر اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں بہت نیکیاں کما رہا ہوں، مگر جب روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ساری محنت، ساری کوشش تو ضائع ہو گئی۔ یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یا تو اس لیے کہ یہ بدعقیدہ تھا، کافر تھا، بد مذہب تھا، یا پھر اس لیے اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ یہ ریاکاری اور دکھلاوا کیا کرتا تھا۔ ریاکار اللہ پاک سے بد دیانتی کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ اس شخص نے پھر عرض کی، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، پس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ نمبر 1، اے بدکار۔ نمبر 2، اے دھوکے باز۔ نمبر 3، اے کافر۔ نمبر 4، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔